بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کسی شہر میں دو میاں بیوی رہتے تھے جو نہایت محتاج مگر دیندار اور دولت صبر و شکر کے تاجدار تھے۔ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے تھے۔ ایک مرتبہ جب چند روز تک کچھ کھانے کو میسر نہ آیا تو مرد نے اپنی عورت سے کہا، 2-3 دن سے ہمارے گھر میں آگ تک نہیں جلی، ایسا نہ ہو کہ ہمارے ہمسایوں کو ہمارا یہ حال معلوم ہو کر ملال ہو اور ہم ان کی نظروں میں حقیر معلوم ہونے لگے، لہٰذا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ تم تندور میں آگ جلا دو تاکہ ہمسایوں کی یہ بدگمانی دور ہو جائے۔ یہ سن کر اس نیک سیرت بیوی نے ایسا ہی کیا اور تندور دھواں اٹھتا دیکھ کر کوئی پڑوسن آگ لینے آئی، دیکھتی ہے کہ سارا تندور روٹیوں سے بھرپور ہے۔ یہ دیکھ کر اس نے اس نیک سیرت بیوی سے کہا، تندور میں روٹی لگا کر ایسی بے خبر ہو گئی ہو، پھر خبر بھی نہ لی۔ یہ سن کر گھر والی عورت نے جا کر دیکھا تو واقعی قدرت خدا کا عجیب تماشا نظر آیا اور تندور کو روٹیوں سے لبریز پایا، جن کو نکال کر اس نے شوہر کے سامنے لا رکھا اور وہ خود حیران ہو گئی کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ یہ دیکھ کر اس کے شوہر نے بتایا کہ اس میں حیرت اور تعجب کی کیا بات ہے، وہ قادر تو اس سے بھی زیادہ ہزاروں قدرتیں رکھتا ہے۔ پھر سب گھر والوں نے خوب پیٹ بھر کر روٹیاں کھائی اور خدا کا شکر ادا کیا۔ اب عورت نے قرینے سے پہچانا کہ میرا شوہر صاحب کرامت ہے اور یہ سب کچھ اس کی قوت ایمانی کا ظہور ہے۔ جناب باری میں کوئی ایسی دعا کروں کہ وہ ہم کو کوئی ایسی چیز عنایت فرما دے جس سے دنیا کے روز روز کے فکر دور ہو جائیں اور فارغ البالی کے ساتھ ہم دن رات خدا کی عبادت میں لگے رہیں۔ شوہر نے کہا، وہ ہمارے سب حال سے واقف ہے اور جو اس کے نزدیک بہتر ہوتا ہے اپنے بندوں کا ساتھ وہی کرتا ہے، اس میں عرض و معروض کی کیا حاجت ہے۔ مگر جب عورت نے زیادہ مجبور کیا تو ایک دن آخری شب میں جو اجابت دعا کا وقت ہے، دعا کی، میرے مولا تو میرے حال سے اچھی طرح واقف ہے، تیرے سامنے کسی بات کے عرض کرنے کی حاجت نہیں، مگر تیری لونڈی نے مجھے مجبور کر دیا ہے، اگر تو چاہے تو اس کی امید پوری کر دے اور اس غلام کو اس کی کشاکشی سے نجات دلا دے۔ چنانچہ اس کی دعا ایک طاق سے کوئی ہاتھ باہر نکلا جس میں ایسا روشن جوہر تھا جس سے تمام گھر روشن ہو گیا، پھر وہ ہاتھ غائب ہو کر طاق بند ہو گیا۔ یہ دیکھ کر شوہر نے بیوی کو جگایا کہ جلدی اٹھ، خدا نے تیرے دل کی مراد پوری کر دی ہے۔ یہ سن کر وہ عورت جھنجھلائی ہوئی بیدار ہوئی، مجھ کو کیوں جگایا؟ میں تو ایک لطیف خواب دیکھ رہی تھی کہ جنت ہر طرح سے سجی ہوئی ہے اور اس میں ایک نہایت عمدہ مکان ہے جو جوہرات سے بنا ہوا ہے، اس قدر مزین اور روشن ہے جو آفتاب عالم تاب کو شرماتا ہے۔ پر میں نے پوچھا، یہ عالی شان مکان کس خوش نصیب کو ملے گا؟ تو جواب ملا کہ تم دونوں میاں بیوی کے لیے۔ یہ سن کر میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ پھر کیا دیکھتی ہوں کہ ایک روشن موتی اس مکان سے گم ہو گیا اور مکان بدنما اور بدزیبا معلوم ہونے لگا۔ میں نے پوچھا، یہ کیا ہوا؟ جواب ملا کہ وہ روشن موتی جس سے تیرا مکان روشن تھا، تیری خواہش کے مطابق دنیا میں چلا گیا۔ جس قدر تو دنیا میں آرام و راحت اور سکون چاہے گی، اس قدر یہاں کی راحتوں میں کمی آ جائے گی۔ یہ سن کر میں بدحواس ہو گئی اور دنیا کی لذت و آرام سے بے نیاز۔ میں اس کشمکش میں تھی کہ تم نے مجھے جگا دیا، لہٰذا جناب باری پھر دعا کیجئے کہ یہ روشن موتی جہاں سے گم ہوا ہے پھر اپنے مکان میں چلا جائے، کیونکہ دنیا کی راحت بے ثبات پر باقی مکان کو ناقص بنا دینا سخت حماقت ہے۔ چنانچہ اس کے شوہر نے پھر کمال و گریہ زاری سے عرض کیا کہ خداوند تو بڑا رحیم و کریم ہے، تو نے اپنی لونڈی کو جنت کی لذتوں کا مزہ چکھا کر دنیاوی لذتوں سے چھڑا دیا اور اس طرح ایک مخالف کو موافق بنا دیا۔ میں تیری اس عنایت کا کس زبان و دل سے شکر ادا کر سکتا ہوں؟ تو اچانک اسی طاق سے پھر ایک ہاتھ ظاہر ہوا اور اس روشن گوہر کو لے جا کر اس مقام پر پہنچا دیا۔ بہوالا حکایت الصالحین۔ سبحان اللہ، اللہ کی کیا عجیب قدرت ہے کہ اپنے فرما بردار بندوں کو دنیا میں ہی جنت کے دیدار سے مشرف فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس واقعے سے سبق حاصل کر کے آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں
تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔